علماء کرام، حفاظ کرام، وہ دین کا کام کرنے کے لیے اللہ نے علاقہ سے پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، جس علاقے کو اللہ پسند کر لیتے ہیں تو وہاں اللہ دین کی فضائیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پورے علاقے میں میری نظر میں تقریباً جو ہیں آپ ہی کے اپنے گاؤں کے، اپنے ہی علاقے کے علماء یہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مساجد کو، دینی مدرسوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے یہ مسجد پہلے بنی تھی جس وقت ہم اس کے ساتھ منسوب ہوئے تھے۔ یہ مولانا عبید الرحمان صاحب اس وقت جب پہلے ہم آئے تو دوسری صف میں تھے اور یہ کام کرتے تھے درزیوں کا۔ جی، اللہ رب العزت نے بس دین کی شوق پیدا کی اور علم حاصل کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اب اس علم کو آگے پھیلانے کا موقع بھی نصیب فرما دیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات علماء کرام کی جتنی بھی خدمات ہیں قبول فرمائے۔ آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے سنا کہ اس وقت بچیوں میں 8 بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی، یعنی جو ہمارا ایک نصاب ہے، کورس ہے علماء کے لیے اور عالمات کے لیے، وہ 6 سال کا کورس جس میں عربی گرامر، عربی لغت، اس کے ساتھ جو معاون علوم ہیں، اصل ہے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ان سے اخذ ہیں فقہ کی صورت میں ان کی تعلیم۔ تو تعلیم حاصل کر کے پھر اس ماحول میں، تعلیم میں اپنے آپ کو رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو 8 بچیوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں کہ یہ نصاب پڑا ہے۔ اساتذہ نے جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر 8 یا 9 اساتذہ اکرام کام کر رہے ہیں۔ جی 13-14 اساتذہ استانیہ یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک ادارے کا اتنا آباد ہونا، دیکھیں لڑکے پہلے دور میں تو ہوتے تھے، عالم بنتے تھے، لیکن لڑکیوں کے لیے اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو اب اللہ نے یہ بھی نظام بنا دیا ہے کہ یہ ابھی بخاری شریف، یہ بہت حدیث کی جو اور کتابیں ہیں، 6 کتابیں سیاہ ستہ بچیوں نے وہ بھی پڑھی ہیں، لیکن اس کتاب کو ذرا زیادہ اعزاز ہے باعتبار صحت کے، اس لیے اس کے ساتھ پروگرام کیا جاتا ہے تکمیل کے موقع پر بھی اور افتتاح کے موقع پر بھی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ 8 بچیوں نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہے، جس میں انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ حضرات کی محنت، آپ حضرات کی محبتیں اور اخلاص ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں یہ سہولت میسر ہوئی ہے۔ بچیوں کا سفر میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہو رہے ہیں مدارس میں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی سفر میں ہوتے ہیں، یعنی مسافرت کی زندگی بسر کرتے ہیں مدارس میں، لیکن یہ جو سہولت ہے یہ آپ کے لیے بہت اللہ کا انعام ہے کہ صبح بچیاں آئیں اور شام کو واپس گھر چلی جائیں، پردے کی حالت میں آنا جانا اور تحفظ۔ تو یہ آپ کو یہ سہولت ملی ہے، تو آپ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ حقیقت بات ہے نا، ایک آسانی اللہ نے دے دی ہے۔ تو میں جو آخری بخاری شریف کی حدیث ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بچیاں بھی ساتھ ساتھ کر لیں گی اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو موقع کی مناسبت سے ہم کر دیتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ اصل جو ہے مقصود ہے دعا ہے ایسی محفلوں میں، تو سارے انشاءاللہ محبت سے جب اللہ سے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے، دعا مانگیں گے،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں کے اندر آنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بس اس نیت سے کہ جو بات سننی ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اس نیت سے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کہتے کس کو ہے؟ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے قرآن پاک اور ایک ہے حدیث پاک۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے بولیں اللہ تعالیٰ۔ میری مسلمان بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام ہے۔ اور حدیث رسول ہم کہتے ہیں تو حدیث کس کا کلام ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کی جو زندگی ہے اس نے اللہ نے عطا کی ہے، بلکہ سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے اور عطا کر رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور جہاں اس نے ہمارے زندگی کے جسمانی نظام اللہ نے بنائے ہیں، تو اسی طرح اس اللہ نے ہماری زندگی میں جو روحانی نظام ہے وہ بھی اللہ نے بنایا۔ دیکھو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں اس نے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح اس اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری روحانی غذا جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں کہ ان کے ذریعے، ان کے واسطے سے، ان کے طرز کو اختیار کرنے سے اللہ نے ہمارے لیے جنت جو ہے مقدر بنائی ہے۔ اگر اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اس نعمت کی ناقدری ہوگی، تو پھر جنت والا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اصل ہمیں پیدا کیا اللہ نے، تو ہمارا مقصودی مقام کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب جنت کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ قرآن کریم جو اپنی اس کی کلام ہے ان کو دے دی، اور کہہ دیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرو۔ مدرسوں میں اسی لیے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث رسول ہے، تو میں نے کہا حدیث رسول کہتے ہیں یعنی نبی کا کلام۔ اگر اس طرح کہہ دیں حدیث کا مطلب یہ ہے وہ باتیں یا وہ کام جو منسوب ہیں نبی پاک علیہ السلام کی طرف، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ یہ طرف کہہ دیں وہ باتیں اور وہ کام جو منسوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے، وہ بھی حدیث ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کام کیا ہے اور صحابہ کرام آل بیت نے دیکھ کر کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کام اس طرح کیا ہے۔ مثلا یہ ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، اپنے یہ حضور کا کام جو ہے نا بیان کر دیا صحابی نے یا کسی صحابیات نے، اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ جی یہ جو آپ کی کتاب سامنے میرے پڑھی ہوئی ہے بخاری شریف ہے، یہ 2 جلدوں میں، اور اس کے اندر تقریباً 6 لاکھ حدیثوں سے چن کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ احادیث جمع کی ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں سے چن کر انتخاب کر کے اس میں یہ احادیث رکھی ہے، جو بچیوں نے پڑھی الحمدللہ۔ علماء کرام پڑھتے ہیں تب عالم بنتے ہیں، تو یہ یہاں پر ہے۔ اس کو جمع کرنے والے کا نام ہے، مشہور ہے امام بخاری، نام ہے محمد بن اسماعیل۔ محمد نام بہت اچھا ہے، محمد نام بہت اچھا ہے۔ ان بچیوں نے حدیث کی ان کتابوں میں جو 6 کتابیں پڑھی ہیں یا سال 9 پڑھی ہیں،
اس میں یہ اکثر جو حدیث کے نقل کرنے والے ہیں نا، ان میں اکثریت کا نام انہوں نے پڑھا ہوگا محمد یا احمد، یہ بہت نام آتا ہے اور یہ نام بڑا عظیم ہے، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اپنی اولاد کے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ آج کل ایک رخ ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ جو سنتے ہیں نا کسی بڑے سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، کون جی کافر، اس کا نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع، یہ جس میں اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کر دی جائے، اللہ کے اسماء کی طرف، وہ اچھے نام ہیں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہے ان ناموں پر نام رکھیں اپنے ماحول میں، انشاءاللہ بڑا اثر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، عورتوں میں جو ہے صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بیٹیوں کے اپنے نام رکھو، انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں اچھائی آئے گی، اچھا اثر ہوگا۔ صحابہ کرام کے بعد پھر نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ، اور یاد رکھو اولیاء اللہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نا بھائی کہ جو بندہ قرآن حدیث پڑھتا ہے، حدیث کے ساتھ رہتا ہے، پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ ولی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جنہوں نے ایمان لایا۔ اب جب وہ ایمان لائے ہیں نا تو یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو کفر شرک کے اندھیروں سے اللہ نکال کر توحید کی روشنی میں لے آتا ہے۔ جو توحید کی روشنی میں آ گیا، کفر سے چھوٹ گیا، شرک چھوٹ گیا اور اس نے چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیا، تو گویا وہ روشنی میں آ گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے ناموں پر نام رکھو، ایماندار جو گزرے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوگا، بڑا اچھا اثر ہوگا۔ تو یہ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ، جیسے کہ مجھ سے پہلے مفتی ظہور صاحب بھی آپ کو پشتوں میں کچھ ان کے حالات بیان کر رہے تھے، بہرحال وقت کے مناسبت سے یہ بہت بڑا عظیم آدمی تھا، محنت کی ہے۔ یہ جو حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، یہ ہمارے سامنے ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے اندر انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو کس انداز سے جمع کی ہیں؟ ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ حدیث کی کتاب لکھنا شروع کر رہے تھے نا، تو باب کیف وضع الوحی شروع کیا، تو یہ خانہ کعبہ میں گئے۔ کہاں پر سب سے پہلی وحی نبی پر کہاں آئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں، غار حرا میں آئی ہے، یعنی مکہ میں آئی ہے۔ تو یہ کتاب کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، باب وضع الوحی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اوپر وحی کے آنے کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ وہاں سے شروع کی۔ اور پھر یہ جو عنوان دیے نا انہوں نے نا، یہ باب، اسی طرح کتاب، یہ جو عنوان ہے بچیاں جانتی ہیں، علماء جانتے ہیں، جن کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، جو مسئلہ ہے ایک حدیث سے اخذ کرتے ہیں یا اللہ کی قرآن کی آیت سے وہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں، اس کو وہ عنوان بناتے ہیں نا، تو وہ عنوان لکھنے کے لیے انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ گئے۔ اس کی حدیث کو جمع کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی، مدینہ منورہ گئے، ریاض الجنہ میں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر یہ جتنے بھی تراجم ہیں وہاں انہوں نے قائم کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کتنا اہتمام کیا ہے، لکھا ہوا ہے ان کے حالات میں کہ کوئی حدیث بھی جس وقت یہاں درج کرتے تھے نا، یہاں پر درج کرتے تھے نا، تو اس سے پہلے غسل کرتے تھے، اس سے پہلے غسل کرتے، غسل کر کے
پھر آ کر اس حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ اب مطلب یہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ انہوں نے درس کیا، مطلب یہ ہے کہ غسل کیا اور ایک ایک حدیث کو یہاں پر کیا کر دیا بھائی، جمع کیا ہے۔ پھر اس طریقے کو اختیار کیا، اتنا ادب اور اتنی محبت والا طریقہ اختیار کیا۔ آج تقریباً ان کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ لیکن ان کا یہ اکٹھا کیا ہوا علم، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی ساری جو انہوں نے یہاں پر جمع کر کے ایک انسانیت پر، ایک امت مسلمہ پر احسان کر دیا ہے کہ آج دیکھیں وہ پتہ نہیں ایک ایک حدیث لینے کے لیے کہاں کہاں گئے، کس کس استاد کے پاس گئے۔ اللہ نے ہمیں اس کی اس محنت سے یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی احادیث کا مجموعہ جو ہے آج ہر مدرسے کے اندر جو ہے اس آسانی کے ساتھ کہ ہم یقین کے ساتھ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، 1200 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ امام بخاری چلے گئے ہیں کدھر؟ جی دنیا کو چھوڑ گئے ہیں نا، قبر میں چلے گئے ہیں، کیونکہ انسان جب دنیا کو چھوڑتا ہے، موت آ جاتی ہے تب ہی چھوڑتا ہے، ویسے تو دنیا کو نہیں چھوڑتا۔ تو وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے گئے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی اللہ ان کی اس نیکی کا اجر آج بھی ان کو پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم حدیث پڑھتے ہیں، ان بچیوں نے پڑھی، مدارس دینیا اس وقت سارے مدرسے چاہے بچیاں کے ہوں یا بچیوں کے، وہ سارے کے سارے اب جو ہے آخری اختتامی سال ہوتا ہے، تعلیمی سال کی تکمیل ہوئی ہوتی ہے، اور یہ حدیثیں مکمل کر کے ہزاروں طلباء، ہزاروں طالبات جو ہیں وہ فارغ ہو رہی ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یقینی بات ہے کیونکہ یہ بات ہمیں قرآن نے اور یہ بات ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے بتلائی ہے، جن کی بات غلط جی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کی بات غلط، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہ اللہ کی بات غلط، نہ جی جی کہو نا نبی علیہ السلام کی بات۔ اللہ نے بھی یہ بات بتائی، نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے دنیا سے، کیونکہ سب نے مرنا ہے، اللہ اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ وہاں جو زندگی اس کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس دنیا سے اوجل کر کے، جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں اس کو یہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ کام، یہ چیز ہمیں دے کر چلے گئی ہیں۔ آج جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس پر حدیث پڑھتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بھی ان کے پڑھنے والوں کو بھی پورا مل رہا ہے اور حضرت امام بخاری کو بھی پورا جی یہ ہمارا یقین ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ آج دنیا میں دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں نا سرکاری ملازم مل جائے، سرکاری ملازمت مل جائے، ہر بندے کی تقریباً کوشش ہوتی ہے اچھے ادارے میں مل جائے، اور پوچھا جائے کیوں زیادہ اس طرف جاتے ہو تو کہتے ہیں جی چلو آخر ایک دن ایسا آتا ہے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، تو اس وقت پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھے، اور کچھ نہیں تھے، پینشن تو آتی رہتی ہے، پینشن اب وہ تھوڑی کی زندگی جو اس کے سامنے ہوتی ہے اس میں ذوق آ جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، بندہ بڑھاپے کو آتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اب کما نہیں سکتا، کر کچھ نہیں سکتا، تو ایک سرکاری ادارے سے اس کو کوئی نہ کوئی پینشن، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑھاپے کا وقت ہے، 2 سال ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، کتنا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن اس کی فکر بندے کو ہوتی ہے، ہر بندے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک دور وہ بھی تو آنا ہے نا
کہ جو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی آ جائے گی کہ جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، جس میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے، جس میں ہم جو ہے صدقہ نہیں کر سکیں گے، جس میں ہم سچائی والی بات وہاں پر کر کے ثواب نہیں پا سکیں گے، وہاں کرنا کچھ نہیں ہوگا۔ جب موت آ گئی، فوت ہو گیا، پھر اس کی ساری نیکیوں کو بھی اعمال کو بھی کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ یہی ہے نا؟ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بھی تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہاں کام کیا آئے گا؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کر، اپنے بھی جا کر اس کو قبر میں رکھ کے آ جاتے ہیں، ساتھ کوئی مال جاتا ہے تو وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اپنے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، ساتھ رہنے والی چیز اس کی کیا ہے؟ اس کی اپنی نیکیاں ہوتی ہیں، اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اور جو ایسے فیل کر کے چلا گیا جیسے بخاری نے کیا، ایسا کام کر کے چلا گیا جیسا کہ آپ نے کیا، مسجد بنا دی، جیسا کہ آپ نے کیا ان بچیوں کے پڑھنے کا انتظام کر دیا۔ آج جو ہے 8 بچیاں دورہ حدیث سے فارغ ہو رہی ہیں، 6 سال کا کورس کر کے 8 بچیاں جو ہیں وہ قرآن پاک کا ناظرہ پڑھ کر فارغ ہو رہی ہیں، اور ان میں سے 8-9 بچے جو ہے وہ قرآن کریم کا ناظرہ پڑھ کر، اور ایک بچہ قرآن کا حافظ بن کر کے فارغ ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے اپنے لیے۔ اب یہ بچے اور بچیاں جب تک یہ دین کے کام میں لگی رہیں گی، اس علم کے مطابق اپنا عمل کریں گے، تو پڑھانے والے کو، پڑھنے والے کو، مدرسے کا نظام کرنے والے کو، دیکھ کر خوش ہونے والے کو، اگر وہ دنیا میں ہے تو تب بھی، اور دنیا کو چھوڑ گیا ہے تو تب بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں پینشن جاری رہے گی۔ پینشن کیا ہوگی؟ جاری رہے گی۔ جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں یہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دینا بھی تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بخاری بڑا کام کر کے گیا ہے، بڑا کام کر کے گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے بہت بڑا کام لیا ہے، صحیح حدیثوں کا مجموعہ دیا، نئے حدیث کا جو انہوں نے ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہے، تھوڑا سا اس کا دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ ان کی کتاب شروع ہوتی ہے، شروع کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے بابو کیف بدء الوحی، وحی کا آنا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ لغوی لحاظ سے وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ، اشارہ۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے، وحی کی ہے، حکم دیا ہے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، وہ نبی تو نہیں ہے لیکن ان کی طرف وحی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ، دل میں بات کا ڈال دینا، اللہ نے ان کو بھی ہے۔ اور ایک یہ وحی جس کو عام طور پر ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ اللہ کا حکم جو نبی کے پاس آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ جی، اللہ کا حکم جو نبی کے پاس آتا ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حکم کتاب اللہ قرآن کی شکل میں، اور ایک ہے اللہ کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں۔ تو امام بخاری نے شروع کے اندر یہ بات قائم کر کے آپ اور ہمیں یہ سبق دیا اور بتایا ہے کہ میں جو کچھ آگے کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، وہ وحی رسول ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے ہو یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے۔ بچیوں نے پڑھا ہے، علماء نے بھی پڑھا ہے، جانتے ہیں کہ امام بخاری اسی لیے جیسے کہ یہ باب ہے، اس میں بھی پہلے آیت لکھی اور پھر آگے حدیث لکھی، چونکہ آیت بھی وہی ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ بخاری کے اندر یہ پورا سلسلہ رہا ہے، کہیں آیت کو پہلے لے آتے ہیں، نیچے حدیث لے آتے ہیں، کہیں صرف حدیث سے مسئلہ جو ہے وہ امت تک پہنچا دیا،
تو بتایا یہ ہے کہ میں سارا یہ کام کس پر کر رہا ہوں؟ وہی یہ خداوندی پر کر رہا ہوں۔ اور اصل علم بھی کیا ہے بھائی جی؟ وہی بات۔ اللہ ہم سب کو وحی کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحی نے ہمارے عقائد کی اصلاح بھی کی ہے۔ بخاری اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہے، آگے پھر کہہ دیا کتاب الایمان۔ بخاری نے ہمارے اعمال کی بھی وحی کے ذریعے اصلاح کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ وحی نے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کی ہوئی ہے، اس لیے قائم کر دیا کتاب الصلاۃ۔ لیکن اس سے پہلے کتاب العلم لا کر کہ تمہیں وہی والا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے اندر کتنی فضیلت ہے، وہ بھی انہوں نے ایمان کے بعد اس علم کو رکھ دیا کہ ایمان بھی علم کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اور نبی کے فرمان کے ذریعے بناؤ گے تو وہ ایمان معتبر ہوگا۔ آگے پھر جتنے مسائل ہیں تقریباً امام صاحب نے اس کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میرے سامنے جو حدیث کی کتاب بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، 84 کتابیں اس کے اندر ہیں اور 84 مضمون ہیں۔ ایک مستقل کتاب مستقل مضمون ہے، اور وہ مضمون کیا ہے؟ ہر مضمون میں اس میں ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان کی اصلاح، ہمارے عبادات کی اصلاح، ہمارے اخلاق کی اصلاح، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں پھر سارے مسائل آگے پھر ہماری جو معاملات ہیں نا معاملات، ان کے لیے بھی امام بخاری نے کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اور پھر آ کر بالکل آخر میں آ کر کہتے ہیں جو آخری کتاب ہے بچیوں نے پڑھ لی ہے، یہ اسی کا باب ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ میرے استاد محترم بیان کیا کرتے تھے کہ گویا شروع کی نا کتاب الایمان سے اور آخر پھر آ کر کتاب التوحید ہے، معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں جو کچھ ہے اس کی قبولیت کے لیے ایمان اور ایمان بالتوحید جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ نماز بھی تب قبول ہے کہ توحید والا عقیدہ ہو، زکوٰۃ بھی تب قبول ہے کہ توحید والا، وہ اپنی زبان میں چاہے نا شروع کی نا کتاب الایمان۔ کتاب ایمان کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا، محمد الرسول اللہ، سارے رسول اللہ کے سچے نبی اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور پھر آخر آ کر اسی کو دہرا دیا کہ کتاب التوحید ہے۔ بھائی توحید جو ہے وہ چاہے اللہ کی ذات کو ہی وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی صفات کے لحاظ سے بھی اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اسماء کے لحاظ سے بھی توحید فی الاسماء، اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ماننا، تب سارے کی ساری جتنی بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ ساری تب ہی قبول ہوگی، وہ عبادات تب ہی قبول ہوں گے کہ جس وقت عقائد میں تمہارا عقیدہ جو ہے وہ توحید والا ہوگا۔ اگر عقائد کے اندر شرک آ جائے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو توحید یہ ہے نا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، ذات میں بھی اور صفات میں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہہ دو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ آج دنیا جو ہے وہ اللہ کو وجود کو ہی نہیں مان رہے۔ یہ ہندوستان کا بھی آپ نے مناظرہ سنا ہوگا جو حضرات نیٹ وغیرہ پر ہیں، یہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس وقت بھی ایسی لوگ کہتے ہیں اب جی تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے اور بڑا دین بڑا پھیل گیا ہے، اسلام بڑا پھیل گیا ہے۔ تو بالکل صحیح بات ہے، پہلے کے مقابلے میں بہت کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کفر پھر بھی موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے۔ اور وہ کس تعلیم کے ذریعے آ رہا ہے؟ وہ مدرسے کی تعلیم سے اصلاح ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا جی فلاں جگہ گیا ہے تو وہاں تو دہریت سے کرا رہے ہیں، خدا کے وجود کا ہی انکار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ دنیا اس وقت رب کا ہی انکار کر بیٹھی ہے، شرک کے اندر جانا بعد کی بات ہے، سرے سے کفریہ چیزوں کو اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو اللہ کا وجود اب ماننا بھی نصیب نہیں ہو رہا، تو اب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کی توحید کو ماننا ہے، رب کا وجود ہے لیکن ہے وہ وحدہ لا جی اس کا کوئی شریک کسی چیز میں بھی، جو اس کی صفات مختصہ ان میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جو آخری باب ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، صفات بھی ماننی ہے۔ کیونکہ رد جہمیہ ایک فرقہ گزرا ہے، جہمیہ، معتزلہ، خوارج، یہ سارے اس طرح کے فرقے تھے جن کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت وجود میں آیا، ایک نام اور ایک طبقے کو اس لائن پر لگایا گیا ان کے مقابلے میں۔ وہ اللہ کی صفات کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اس کی ذات کو بھی ماننا ہے اور اس کی جی یہ سبق دیا ہے۔ اب اللہ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ انصاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کو شروع کیا نا تو آخر میں آ کر اللہ کی اس صفت کو بھی ثابت کر دیا کہ اللہ نے انصاف والی صفت اپنے لیے رکھی ہے، اور یہ انصاف والا معاملہ جو ہے قیامت کے دن بھی ضرور ظاہر ہوگا، قیامت کے دن بھی۔ اور سبق یہ دیا کہ قیامت آئے گی، قیامت اور کیوں آئے گی؟ حساب کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے نا۔ امتحان تو دنیا میں ہو گیا، اس کے نتیجے کے لیے قیامت آئے گی، نتیجے کے لیے۔ دنیا میں ہم نے نیکی کی ہے، برائی کی ہے، اس کا جو حساب ہوگا اور اس پر جو اجر دینا ہے یا سزا دینی ہے، پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے، پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کب ہوگا؟ بتا رہی ہے کہ بھائی ہم نے بخاری شروع کی تھی، اس میں ایمان کو ذکر کیا، نماز کو ذکر کیا، زکوٰۃ کو ذکر کیا، حج کو ذکر کیا، جہاد کو ذکر کیا، خرید و فروخت کے مسائل بتلائے، نکاح طلاق کو بیان کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب اسلام کے مطابق ہوں گی، اب ان کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوگا تو وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور اس دن اللہ ترازو لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا محاسبہ۔ اس لیے بخاری کہہ رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ رب العزت قیامت کے دن، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک ترازو رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ کس چیز کو تولنے کے لیے؟ کس چیز کو تولنے کے لیے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور بتایا کہ ترازو رکھے گا۔ کس چیز کو تولا جائے گا؟ آگے خود کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ دنیا والوں، بنی آدم، ہم بھی آدم کے اولاد ہیں کہ نہیں جی؟ بنی آدم کے قول اور اعمال کو لیں گے، بنی آدم کے قول اور باتیں اور عمل تو لیں گے۔ دیکھیں محاسبہ ہوگا، ترازو لگے گا، انصاف والا ترازو کون لگائے گا؟ کب لگے گا؟ قیامت کے دن۔ قرآن کی آیت تھی نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اس کے ترازو میں تلے گا کیا؟ انسانوں کے اعمال تلیں گے، انسانوں کی باتیں تلیں گی۔ بات یاد رکھیں، قیامت کے دن ہماری نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، توجہ ہے میری طرف؟ گنی نہیں جائیں گی، وزن کیا جائے گا، تولی جائیں گی۔ کیسے تلیں گے؟ بات ہوئی تو بات ختم ہو گئی۔ کیسے تلے گی؟ رب تولے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیسے کا آسان جواب ہے، کون تولے گا؟ رب تولے گا، اس کے لیے کوئی مشکل، اللہ اس کو وجود دے دیں گے، تول لیں گے۔ اس کا ترازو ایسا ہوتا ہے جس میں یہی آواز تولیں گے، وہ اللہ کا ترازو ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے آواز تولیں گے۔ تو اللہ نے یہ ترازو بنایا ہوا ہے، تولے گے ہمارے اعمال کو اور ہمارے قول کو۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، یہاں پر انہوں نے لکھا
بچیاں دیکھ رہی ہیں ان اعمال بنی آدم و قولہم، اعمال پہلے ذکر کیا، قول کا ذکر بعد میں کیا۔ بخاری بتانا چاہتے ہیں اور حدیث رسول کو، نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے کردار ہے پھر گفتار ہے، پہلے کردار ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب آپ نبی کریم علیہ السلام جس وقت کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی دعوت دینا شروع کی تھی تو پہلے کیا کہا تھا؟ مجھے کیسے پایا ہے؟ مجھے قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، قرآن نے بھی ذکر کر دیا، بتاؤ مجھے کیسے پایا ہے۔ پہلے اپنا کردار پیش کیا، پھر اپنی بات پیش کی ہے۔ کردار کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، سب نے یہ کہا تھا کہ آپ جیسا سچا اور امین ہم نے کوئی بھی نہیں پایا، آپ جیسا سچا اور امین ہم نے کوئی بھی نہیں پایا۔ جب یہ بات ہو گئی نا، نبی کے کردار پر نبوت سے پہلے بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ علماء کرام، آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے اپنے کردار کو نمایاں رکھنا چاہیے۔ یہ بچیاں جا رہی ہیں ماحول اور معاشرے میں، انہوں نے نبی کی حدیث کو پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، اپنا کردار جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر ماحول اور معاشرے میں جاؤ گے، تمہارے کردار پر نظر ہوگی، تمہارے حیا پر نظر ہوگی، تمہارے اعمال پر نظر ہوگی۔ ہمارے استاد محترم مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ دیکھنا یہ نہ ہو کہ تمہاری گفتار اور تمہارے کردار کو دیکھ کر دنیا دوسری طرف نہ چلی جائے، تمہارے اندر اور دوسری عورتوں کے درمیان فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ کالج کی لڑکی اور مدرسے کی لڑکی کا کردار میں فرق نمایاں نظر آنا چاہیے، اس کے گفتار میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے ماں باپ کے ساتھ معاملات میں، اپنے اگلے گھروں کے اندر، اپنے سسر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، ماحول اور معاشرے کے ساتھ ایسی زندگی گزارو، ایسا کردار پیش کرو جو آپ نے امی عائشہ صدیقہ کا پڑھا ہے، ایسا کردار پیش کرو جو آپ نے امی حفصہ سے پڑھا ہے، ازواج مطہرات سے پڑھا ہے، ام حبیبہ سے پڑھا ہے۔ اس کردار کو دنیا کے سامنے رکھو تاکہ دیکھ کر دین سے نفرت نہ پیدا ہو۔ اگر آپ سے کوئی کمی کو کوتاہی ہو گئی اور آپ نے اپنے کردار کو نہ سنوارا تو مثال مشہور ہے نا، چٹے کپڑے تے داغ بڑے دوروں نظر آنا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھے ہو گئے نہیں؟ چٹے کپڑے تے دوروں نظر آتا ہے، بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ کی مثال اس سفید کپڑے جیسی ہے، اپنی اس علم کی، اپنے اس دین کی، اپنی شریعت کی تم نے لاج رکھنی ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر اوروں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی بچیوں کو اسی طرح دین کا سبق پڑھائیں، کیونکہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، پڑھنے والیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، کردار بڑا اچھا ہے، حیا کے اندر وہ رہتی ہیں، ان کی باتوں میں بھی حیا، اور عورت سے حیا جو ہے نا رب کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے قرآن کی تفسیر میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا بکریوں کے پانی پلانے والا معاملہ ہے، تو جس وقت وہ بلانے کے لیے آئی تھی نا، بلانے کے لیے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کس انداز سے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اور وہ بھی آئی تو ہے حیا کے ساتھ، پردے میں آ کر بات کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی اس حیا والی بات کو قرآن بنا دیا ہے، اس لیے اپنی اس صفت کو بھی، اور آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حیا شعبۃ من الایمان، ایمان کے بہت سارے شعبوں میں سے خاص ایک شعبہ اللہ نے ایک حیا کا رکھا ہے۔ اپنے پردے کا ضرور خیال رکھنا، اپنے شرم کا ضرور خیال رکھنا، تاکہ دینی مدرسہ آپ کی وجہ سے بدنام نہ ہو، آپ کا استاد، آپ کی استادی، آپ کی تعلیم جو ہے وہ آپ کی وجہ سے بدنام نہ ہو۔ تو اس لیے پہلے کردار ہے اور پھر
گفتار ہے ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن یا توزن، کل ہماری ان باتوں کا بھی حساب ہوگا، ہمارے عملوں کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے محاسبہ کرنے کے لیے ایک تو انتظام یہ کیا، اللہ نے اپنے علم میں سب کچھ رکھا ہوا، ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس پتہ ہے کہ نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو علیم بذات صدور ہے۔ اس کے ساتھ رب ذوالجلال نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہیں ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ انسان کا چمڑا جو ہے زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور یہ چمڑا بول بول کر کہے گا کہ اس نے فلاں وقت یہ کیا ہے، فلاں وقت یہ کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ گواہ لگا ہوا ہے۔ یہ ہوگا قیامت کے دن محاسبہ۔ تو بخاری مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں آخر میں آ کر کہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا محاسبہ ہوگا اور وزن لگے گا۔ تولے میں نے کہہ دیا کہ عمل گنے نہیں جاتے، وہاں گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور تولنے میں وزن اس عمل کا بنے گا جس جو نیت سے ہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بخاری نے شروع میں پہلی حدیث لائی ہے انما الاعمال بالنیات ہے، عمل بنتا ہی تب ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، تولا جائے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، میرے صحابہ کو، صحابی جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ جی صحابی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے حالت ایمان میں، اور اس طرح وہ دنیا سے چلا گیا، حضور کو دیکھا، حضور کی محفل میں آیا، حضور سے سنا، ٹھیک ہے، اس شخص کو، اس انسان کو صحابی کہتے ہیں، بڑے مقام والے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تولنے پر میں بات کر رہا ہوں، عمل بنے گا، عمل کا وزن بنے گا تو نیت جتنی خالص ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ آج ایک ماحول بنا ہوا ہے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یار آقا تو فرما کر گئے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا، مختلف فتنے آج کل اٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کوئی کس انداز سے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن نے تو ان کا ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہم، پڑھا ہے نا قرآن کے اندر، قرآن نے ان کا ذکر کیا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا، جی کہہ دو نا، حدیث بیان کر رہا ہوں، صحابہ کو برا، فرمایا کیوں؟ فرمایا لو ان انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے دین پر خرچ کرے، صدقہ کرے، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا سونا، وہ بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ کا، اس اتنا سونا خرچ کرے، اس کے مقابلے میں میرا صحابی ایک مد، مانا کر دیتا ہوں آدھا کلو کہہ دو، آدھا کلو جو خرچ کرے، صدقہ کرے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا نا تو اس کا جو آدھا کلو جو کا صدقہ ہے وہ سونے کے پہاڑ کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ماض کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان کی نیت بہت بڑی خالص تھی، ہماری نیتوں میں کچھ نہ کچھ فتور آ جاتا ہے، اس لیے پوری امت کے اعمال کا وزن اتنا نہیں بنتا جتنا کہ صحابی کے عمل کا وزن بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ دیا ہے کہ باتیں بھی تلیں گی، وزن ہوگا، وہاں نیت خالص ہوگی تو عمل کا وزن زیادہ ہو جائے گا، گنے نہیں جائیں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ آپ کو بتایا اور ہم کو بتا دیا۔ آگے ایک لغوی بات کرنا چاہتے ہیں، بچیوں کو استاد نے پڑھا دیا ہوگا، میں مانا کر دیتا ہوں۔ امام مجاہد ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، مفسرین ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے خصوصی شاگرد ہیں، بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں لفظ آیا چونکہ قرآن کی آیت میں لفظ القسط آیا ہے، اسی مادے سے ایک لفظ قسطاس آتا ہے، قسطاس کا سین طا سے ہے، تو کہتے ہیں اس کا معنی عدل ہے، انصاف۔ رومی زبان میں، رومی زبان سے منتقل کر کے
عربی زبان میں اس کو استعمال کر دیا گیا، یا دونوں زبانوں میں استعمال ہونا یہ مشترک لفظ ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور آگے کہہ رہے ہیں لفظ قسط جو قرآن کی آیت میں آ گیا، اسی طرح لفظ مقسط بھی آتا ہے، تو قسط جو ہے یہ مصدر المصدر ہے مقسط کا، مقسط کیا ہے مزید ہے، اور القسط جو ہے یہ مجرد ہے، اس کا مصدر مقسط کا اقساط ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ یہ قسط آئے گا، یعنی اس مادے سے یہ ہے، تو جب یہ مقسط ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، مطلب مقسط اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ اور فرمایا یہی لفظ اگر مجرد میں چلا جائے اور القاسط آئے، قرآن میں آیا ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس کا معنی ہوتا ہے ظالم، کیونکہ عربی لغت بڑی وسیع لغت ہے، ایک ہی لفظ ہوتے ہیں لیکن بابوں کے بدلنے سے یا زبر زیر کے بدلنے سے القسط انصاف کا معنی، القسط جور کے معنی میں آ جاتا ہے، اسی طریقے سے مزید اور مجرد کے لحاظ سے بھی فرق ہو جائے گا۔ یہ لفظ بتا کر آگے جو ہے وہ حدیث لاتے ہیں اسی بات پر کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا، قیامت کے دن ترازو، اور آخر میں وہ حدیث ذکر کر دی بتانے کے لیے کہ دیکھو قرآن میں بھی آ گیا اور حدیث میں بھی آ گیا ہے۔ اگر اپنی سند بیان کرتے ہیں، ہم نے بخاری پڑھی، میں نے یہ اساتذہ یہ بیٹھے ہوئے مولانا ناصر صاحب ہیں، عبد الرحمان صاحب ہیں، ہم نے انہوں نے بھی بخاری شریف پڑھی ہے، مولانا محمد صابر رحمہ اللہ، اور پھر اسی طریقے سے دوسری حدیث کی کتاب مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ سے، اس طرح کرتے کرتے ان کے استاد ہیں حضرت مولانا ادریس کاملوی رحمہ اللہ، ان کے آگے انور کشمیری رحمہ اللہ، یہ آگے نبی پاک علیہ السلام تک سلسلہ بخاری کے واسطے سے چلا جاتا ہے۔ تو بخاری آگے کہتے ہیں کہ ہمیں میرے سامنے یہ میرے استاد نے حدیث بیان کی ہے، احمد بن اشکاب یا اشکاب نے، یہ ان کا استاد ہے، اور ان کی استاد ہے حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل، آگے ان کے استاد ہے عمارہ بن قعقاع، آگے ان کے استاد ہیں ابو زرع، یہ 5 واسطوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان تک آگے پھر نبی پاک علیہ السلام جو ساری انسانیت کے استاد ہیں۔ اصل استاد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ بات ایک لڑی سے پہنچی ہے نا، بخاری نے الجھ دی ہے کہ مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے اس کو، اس نے اس طرح، یہ سند ہے۔ ہمارا دین سارا جو آیا ہے نا تو یہ ثابت ہے، سند کے ساتھ آیا ہے، ثابت ہے سند۔ جو چیز بے سندی ہو نا، گویا کس طرح سمجھیں، یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے، جس طرح ایک نسبی سلسلہ ہوتا ہے نا، بھی ہمارا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، آگے یہ سلسلہ ہے نا، اسی طرح حدیث ایک علمی اور روحانی سلسلہ بھی ہے، اور یہ سلسلہ اگر درمیان سے کٹ جائے نا تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں کرتی ہے۔ یہ سلسلہ پورا جڑا ہوا ہے، اس لیے امام بخاری نے ان کا نام لیا ہے اپنے اساتذہ کا، اور ذکر کر کے کہتے ہیں ابو ہریرہ نے خود جو نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے یا کسی صحابی سے سن کر انہوں نے بیان کیا، کیونکہ ابو ہریرہ حضور کے ساتھ 3 سال رہے ہیں، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، ان سے پہلے کئی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو حدیث پڑھنے کا اور بیان کرنے کا شوق زیادہ تھا۔ 3 سال یہ اصل طالب علم بن کے رہے۔ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، طلباء کو، ابو ہریرہ دیکھیں صرف 3 سال رہے ہیں، ساتھ ایمان لایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام دنیا کو چھوڑ گئے، پھر دوسرے صحابہ بڑا وقت ساتھ ملا ہے، لیکن ذخیرہ حدیث میں بچیوں نے پڑھا، علماء پڑھتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں جو منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، کچھ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے سنی، کچھ کسی صحابی سے سن کر ان کو بھی بیان کر دیتے ہیں واقعات کو۔ اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ تو ایک بات ہے، بچیوں بھی یاد رکھیں اور طلباء پڑھنے والے بھی، کہ اصل طالب علمی انہوں نے اختیار کی، ہر وقت یہ ساتھ رہا کرتے تھے اور ہر وقت یاد کیا کرتے تھے اور پھر سنایا کرتے تھے۔ تو 5000 سے زائد حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ان کی درج ہیں جو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، بڑی
ابو ہریرہ بہرحال صحابی رسول ہے، بڑا مقام والا، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ نبی کا ارشاد جس کو حدیث کہتے ہیں نا، بات یاد رکھیں، اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ پیارے پیغمبر کے ہوتے ہیں، الفاظ پیارے پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کے الفاظ دیکھیں کتنے بہترین ہیں۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلامیں ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان رحم والی ذات کو بڑے پیارے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ ان کلموں کو کہنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ کلمے پیارے ہیں تو کلمے کہنے والا بھی اللہ کو پیارا ہے۔ لیکن جب یہ بات نبی نے فرمائی نا، ہر بندے کی توجہ ہو جاتی ہے وہ کون سے کلمات ہیں، توجہ بن گئی آپ کی بھی نا، دو کلامیں ہیں، دو جملے ہیں، اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ جو ان کلموں کو کہتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، تو آپ بھی اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں نا؟ جی ہاں، اب دیکھیں شوق آ گئی ہے کہ ہم بھی پیارے بن جائیں، اللہ کو محبوب ہو جائیں۔ اس ہاتھ فرما دیا، ذہن بنتا ہے کہ شاید وہ مشکل اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان ہیں، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، اور شوق پیدا ہوگی۔ فرمایا پھر پڑھنے میں آسان ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل جب ترازو لگے گا نا، جو بات کر رہے ہیں حساب کتاب ہوگا نا، تو اس وقت یہ کلموں کا وزن بڑا ہوگا، ترازو کو بارا کر دیں گے، ترازو کو بارا کر دیں گے۔ کتنی صفات بیان کر دیں؟ ایک بیان کیا، دو کلامیں اللہ کو بڑی، آپ کہو بڑی، اور پڑھنے میں بڑی آسان ہے، کہنے میں بڑی آسان، لیکن ان کا ترازو میں کل قیامت کے دن وزن بہت زیادہ ہوگا۔ کون سے کلمے ہیں، وہ کون سی کلام ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ترازو کو بھر سکیں، ترازو کو بھاری کر سکیں۔ بخاری یہی بتا رہا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ترازو کے اندر وزن زیادہ بن جائے، اس لیے میں اس حدیث کو نقل کر کے پڑھتا بھی ہوں اور تمہیں سکھاتا بھی ہوں۔ پڑھ لو وہ کلمات جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سارے حضرات پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محفل کے اختتام پر بھی اللہ کی تعریف کر کے، اللہ سے رحمت کا مطالبہ کر کے، حمد و ثنا کر کے نا، اس کی توحید کا اقرار کر کے محفل کا اختتام ہو تو کچھ کمی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو کہ اس محفل کا بھی اختتام ہو رہا ہے، بخاری بھی اپنی کتاب کا اختتام کر رہے ہیں، اس لیے اس کے اختتام پر یہ کلمات ہم کو سکھا رہے ہیں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ گویا اس سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلام ہے، اور سبحان اللہ عظیم کیا ہے، دوسری کلام ہے۔ میرے استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بڑے عظیم، یہ حدیث پہلے بھی کئی جگہ، تقریباً 6 جگہ پہلے بھی آئی ہے اسی کتاب کے اندر، اور یہاں بخاری میں لکھائی ہے۔ نبی نے کتنے انداز سے یہ بات بتائی، ان کے ساتھ وزن ترازو میں زیادہ ہو جائے گا، تو فرمایا کرتے تھے جہاں اور وظائف کرتے وہ کرا کرو، ضرور ہے، کرنا چاہیے، وظائف ہونے چاہیے، سبحان اللہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، اسی طریقے سے الحمدللہ کا ہے، تسبیحات ہیں، کیا کرو، لیکن کچھ بھی نہیں تھے، کم از کم صبح شام جو ہے نا 3 مرتبہ ان جملوں کو بھی پڑھ لیا تھا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ آسان ذکر ہے، آسان ذکر ہے، اعمال کے اندر تلنے میں بہت وزنی کلمات ہیں۔ معنی کیا ہے؟ عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو، عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ کو سمجھیں کہ یہ لا الہ ہے، کلمہ پڑھتے ہو نا، کلمہ پڑھ کے انسان اسلام میں آتا ہے، کلمے کے بغیر اسلام میں
کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، پہلے یہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہی معنی ہے نا کلمے کا۔ اب یہاں بھی وہی ہے سبحان اللہ، یہ سمجھو یہ لا الہ، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم، کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی عظیم، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، العظیم جو بڑے عظمتوں والا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہی ہے یہ نماز کے اندر ہے۔ تسبیح فرمایا کہ نمازوں کے بعد 33 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب معنی اس کا کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، عام بارہ، اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ گندگیوں سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، یہ معنی ہے نا سارا۔ تو ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے جو قرآن نے بتائی ہے نا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ خود قرآن نے بتا دیا اللہ شریکوں سے، اللہ کا کوئی شریک، اللہ کی کوئی اولاد، ہاں اولاد شریک ہوتی ہے نا باپ کے ساتھ میں، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی ایسا شریک نہیں ہے کہ جس کے سامنے اللہ مجبور ہو جائے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، ہر کچھ کرنے والی ذات وہ ہے، کل کائنات کا نظام بنا کر اس میں بھی وہ اکیلی ذات ہے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں اس کا، اور پھر اس کے نظام کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہی کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا الا اللہ، صرف کون ہے؟ اب یہ کہہ دیا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ شریکوں سے، وبحمدہ، وبے یہ ہے الا اللہ، یہ ہے صفات سلبیہ ہیں اور ثبوتیہ ہیں، الا اللہ وبحمدہ، سب کی سب صفات کا مالک وہی ہے، سب تعریفوں کے لائق وہی ہے، اور صفات کارسازیہ جو ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ میں لائق ہیں، اس کا کوئی ان میں شریک نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے کہ کلمے والا معنی ہے اس کے اندر، اس لیے اس کا وزن بھی زیادہ ہے۔ اور پھر دوبارہ کہا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، العظیم بہت بڑی عظمت والا، بلندیوں والا ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ اس جملے کا ورد کرو گے انشاءاللہ، کل ترازو کے اندر جب یہ کلمے رکھے جائیں گے تو ہمارا ترازو جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے، بتایا یہ کیا ہے کہ بھائی زندگی گزار رہے ہو، آخر موت ہے، یاد رکھو مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، حساب و کتاب یہ نہیں ہے کہ چلا گیا تو چلا گیا، بلکہ پہنچتے ہی سوال ہوگا من ربک، رب کون ہے؟ پہنچتے ہی سوال ہوگا من نبیوں کا، نبی کس کو مانا ہے؟ پہنچتے ہی سوال ہوگا ما دینوں کا، کس دین کو اختیار کیا تھا، اس کے لیے تیاری کر کے جہاں سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں بچوں کو، بچیوں کو جنہوں نے قرآن یاد کیا، قرآن ناظرہ پڑھا، جن بچیوں نے یہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کا سبق بھی حاصل کیا ہے اور اب اپنا سبق مکمل کر کے فارغ ہو رہی ہیں، ان کو بھی سارے علماء کی طرف سے، آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا ٹھیک ہے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب جو ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی محبتوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم بھی مکمل کیا ہے وہ بھی وہاں صورتیں ادھر ہی پڑھ ادھر وہ اپنی صورتیں جو ہیں وہ بھی مکمل کر لیں۔
سے بدلی وکاس حافظ وکاس دا به ول خپل غوایږي که خپل ناظري خو سره وایي که بیل وایي ہاں یہ دیکھو دیکھو جاتے پڑھا رہا ہوں ان کو بدل وہ سارے بچے کو بتا دیتے جا اس کا بتاتے ہیں اور تھوڑا بچے جو ہے یہ بد والا بچہ اور بچے پہلے یہ کریں بچیاں کو کرنے کریں آپ اس کو بتائیں بل مایک را څه واخلي دغه دی چې کوم د ماشومانو ختمونه دي دا یې زموږ د حفظ او ماشوم ته ختم کړو بیا د ناظري